چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ I hate Valentine Day. I hate Valentine Day. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، سامعین کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کچھ اہم باتیں لے کر آیا ہوں۔ یعنی یہ ویلنٹائن ڈے آخر کیا ہے اور اس کی حقیقت کس بات پر مبنی ہے، کب سے یہ ویلنٹائن ڈے منایا جا رہا ہے اور کس طرح منایا جا رہا ہے اور کیوں منایا جا رہا ہے، یعنی اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر کیا ہے، میں ان تمام باتوں پر روشنی ڈالوں گا۔ اور اسی طرح اس دن ہمارے جو مسلمان بھائی بہنیں جو اس دن میں گندی رسومات کرتے ہیں اور جو اپنے افعال پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، کیا اسلام کے نقطہ نظر میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس کے حوالے سے بھی بیان کروں گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ حضرات کو یہ بات بھی بیان کروں گا کہ حیا اسلام کے نزدیک بھی اور غیروں کے نزدیک بھی کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بتانے کی میں پوری کوشش کروں گا کہ ویلنٹائن ڈے ہمارے علماء کے نزدیک اور اسلام کے نزدیک کیا ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، ان تمام باتوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور لیکن اس سے پہلے میں آپ سے اس بات کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کو آخر تک سنیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور اپنے دوست اور احباب کو اس بات کی دعوت بھی دیں کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان پر کئی نعمتوں سے اور کئی خوبیوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دی ہے وہ ہے حیا۔ اور حیا یہ ایک ایسی چیز ہے اور ایک ایسا وصف ہے جس سے انسان اپنا دامن بچا سکتا ہے جب اپنے معاشرے میں گندی چیزیں پھیلتی ہے اور پھولتی ہے۔ اور اس حیا کا تصور صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ ہندو مذہب میں حیا کی چیز کو قبول کرتے تھے اور مانتے تھے کہ حیا بھی انسان کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں اور موجودہ حالات میں ٹی وی، موبائلز، اشتہارات، اخبارات، یہ تمام چیزیں، یعنی مغرب کی پوری کوشش ہے کہ انسان کو برہ نہ کر کے، انسان کو ننگا کر کے اسے بازار میں لا کھڑا کیا جائے، اس لیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور یہ اہل مغرب کی کوشش شروع سے رہی ہے۔ حیا اور بے حیائی کے درمیان ایک دیوار ہے، اگر وہ دیوار ہم ڈھا دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو پورے ماحول میں بے حیائی پھیل جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ حیا جو وصف ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں میں بھی ڈالا ہے اور عورتوں میں بھی رکھا ہے، لیکن یہ حیا کا وصف
مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ رہتا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم میں دیکھیں اور اسی طرح شریعت مطہرہ میں دیکھیں کہ اگر عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے تو اسے یہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنی صفیں پیچھے سے شروع کرے، یعنی اخیر سے اپنی صفیں لگائے۔ معلوم ہوا کہ یہاں اس کی حیا کو دخل ہے۔ اسی طرح نکاح کے موقع پر جب ایجاب اور قبول جو ضروری ہے، یعنی لڑکی کی رضامندی جو شرط ہے، تو اس کی رضامندی اسلام نے اس کی خاموشی کو قرار دیا، یعنی اسے بولنے کی یا اسے کہنے کی، اپنے زبان سے الفاظ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر صرف خاموش رہ جاتی ہے تو اس کی رضامندی کی دلیل یہی ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ قرآن کریم میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو دیکھیں حضرت آسیہ علیہ السلام کے قربانی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر نیک اختر یعنی آپ کی بیٹی، ان کی حیا اور ان کی پاک دامنی اور ان کی عفت کو قرآن کریم میں جگہ دی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی طرح دیکھیں قرآن کریم کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کو بھی قرآن کریم نے بیان کیا۔ یہ تمام ایویڈنس کے لیے اور یہ تمام جو ہمارے پاس ہے مثالیں اور ایگزامپلس ہے، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حیا جو ہے یہ مردوں میں تو ہے لیکن بنسبت بمقابل عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دی کہ حیا اور بے حیائی کے درمیان ایک دیوار ہے۔ اگر وہ دیوار ہم ڈھا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں تو بے حیائی پھیل جاتی ہے۔ اس کا صرف میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں اسے سمجھنے کے لیے۔ امریکہ کی رپورٹ ہے، وہاں جو عدالت جرائم اطفال ہے، یعنی جو بچے ہیں، ان بچوں کے جرائم جو ایک رپورٹ کے تحت درج کیے جاتے ہیں، اس کی رپورٹ صاف یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہائی اسکول میں پڑھنے والی جو بچیاں ہیں انہوں نے اپنے سر سے یہ بات کہی، کتنے منیمم 595% بچیوں نے اپنے سر سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم نے اپنی جوانی کا مزہ ابھی سے چکھ لیا ہے۔ یہ رپورٹ ہے امریکہ کی۔ اور اسی طرح اس نے آگے یہ بات بھی لکھی ہے کہ امریکہ میں سالانہ یعنی ہر سال 15 لاکھ حمل ساقط کیے جاتے ہیں اور کتنے ہزار بچوں کو تو ایسے ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ آپ کے سامنے بیان کرنے کی بس میری یہی غرض ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب بے حیائی پھیلتی ہے تو جائز ناجائز حلال حرام سب دروازے کھل جاتے ہیں، پھر اس کے تھپیڑے میں کوئی نہیں بچتا ہے۔ بس ورنہ مثالیں اگر میں دوں تو اور بھی کتنی بہت لمبی رپورٹ ہے، لیکن میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ بات مجھے آج اصل جس مدعے پہ کرنی ہے یہ بات ہے کہ ان بے حیائی میں سے، ان تمام برائیوں میں سے ایک برائی جس کا نام دیا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے، اور اس تہوار کو اور اس دن کو آج مسلمان اس طرح منا رہے ہیں گویا کہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں کوئی آیت نازل ہوئی ہو۔ اس کے اندر چھوٹے بڑے مرد عورت تمام اس کا لطف لے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ویلنٹائن ڈے آخر یہ کون سا دن ہے، کیا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھیں۔ یہ اندھی تقلید اسلام کے نزدیک بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ ہم آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی اس کا پورا ایک نظام حیات ہے، کس طرح ہم اپنی زندگی کو گزارے، ہمارے پاس پورا شیڈول ہے۔ آپ علیہ السلام کا آئیڈیل ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے، لیکن آج ہم لوگوں کے گیروں کے تمام تہوار کو اپنا کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ بات یاد رہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ تمام لوگ برائی کا کام اچھے نام پر کرتے تھے۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہے، لیکن وہ کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ کرتے تھے، یعنی ننگے کپڑے نہیں پہنتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جس لباس میں ہم رات گزارے ویسے ہی ہم کیسے کعبۃ اللہ کا طواف کریں، اور وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو اہل حرم ہیں،
اہل حرم حدود حرم کو کیسے عبور کر سکتا ہے, کیسے پار کر سکتا ہے. گویا کہ یہ تمام چیزیں تھی. وہ صرف کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہے, نام تھا دین ابراہیمی لیکن کام کچھ اور کرتے تھے. اسی طرح آج کے وقت میں لوگ یہی کہتے ہیں, شراب پیتے ہیں کہتے ہیں وہ شراب نہیں, وہ تو ایک جوس ہے. سود لیتے ہیں کہتے ہیں سود نہیں, وہ تو ہمیں خوشی کے لیے پیسے دیے گئے. یہ تمام جو گندی چیزیں ہیں, ہم گندی چیزوں کو اچھے نام پر کر رہے ہیں. اسلام کے نزدیک قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. بہرحال ویلنٹائن ڈے کا پس منظر, اس کا بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں. انسائکلوپیڈیا آف نالج, انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا, ان تمام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو دن ہے یہ یوم عاشقین ہے. یعنی اس میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ جو ہے آپس میں مل ملاپ کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار ایک تحفے سے اور ایک گفٹ سے کرتے ہیں. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ان کتابوں میں یہ جو بات لکھی ہے کہ آپس کے اندر وہ جو مل ملاپ کرتے ہیں, اس دن کا پس منظر اصل تو کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ دن پہلے 15 فروری کو منایا جاتا تھا اور اس کو بھی کچھ اور نام دیتے تھے. اور اس دن کو جو مناتے تھے وہ تو اس لیے کہ وہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے دیوی اور دیوتا خوش ہو جائے. یعنی مشرکین اپنے دیوی اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس دن کو مناتے تھے. اور اس دن کی گندی رسم جو تھی وہ یہ تھی کہ تمام لڑکیوں کے نام لکھے جاتے اور ایک برتن میں ڈال دیے جاتے تھے. پھر یکے بعد دیگرے ایک مرد آتا اور جس لڑکی کا نام اٹھاتا اسے لیتا اور اس کے ساتھ اپنی زندگی یا کچھ منٹے یا کچھ گھنٹے یا کچھ اپنی زندگی کا کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزارتا, پھر اسے چھوڑ دیتا, چاہے تو اس کے ساتھ شادی کر لے. یہ گندی بے حیائی اس دن منائی جاتی تھی. لیکن یہ اہل روم جو ہے, یعنی روم کی سرزمین کچھ درجے تک اور کچھ عرصے تک ایک کشت و خون میں رہی ہے. یعنی وہاں پر ہمیشہ قتل و غارت گری ہوئی ہے, ہمیشہ وہاں سب کسی نہ کسی کا خون بہا ہے. ویسے اس وقت میں وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے دیکھا کہ میرے ملک سے کوئی نوجوان اپنی بیوی کو چھوڑ کر پردیس جاتا نہیں ہے اور وہاں جا کر وہ لڑائی نہیں لڑ رہا ہے, تو اس نے یہ قانون بنایا کہ اب آج سے کوئی شادی نہیں کرے گا. تمام لوگ اپنے جوں کے تو حالت پر رہیں گے, جیسے ہے ویسے رہیں گے. ایسے وقت میں ویلنٹائن جو تھا, جو ان کا سینٹ ویلنٹائن کہا جاتا ہے, اس نے ایک چال یہ رچی کہ تمام نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور نوجوانوں کو خفیہ طور پر ان کی شادی کرواتا تھا. اس بات کی اور اس تمام کاموں کی بات پہنچ گئی وہاں بادشاہ کو. روم کا جو بادشاہ تھا اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ سینٹ ویلنٹائن یہ کام انجام دے رہا ہے. اس نے حکم دیا کہ اسے پکڑو اور جیل میں ڈالو. جب سینٹ ویلنٹائن کو جیل میں ڈال دیا گیا تو پھر وہاں جیلر کی جو بیٹی تھی اس کے ساتھ اس نے اپنا لوریا اور اس نے اپنا چکر وہاں شروع کر دیا, یعنی اپنا لو وہیں شروع کر دیا. اس کے ساتھ بھی اس نے اپنا مل ملاپ شروع کیا. جب یہ بات پہنچی کہ اس نے اپنے جیلر کے ساتھ یا جیلر کی بیٹی کے ساتھ اس نے اپنی ایک دوستی کا اظہار کر رہا ہے, تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ تو اس طرح کام کر رہا ہے. ایک کام کر, میں تجھے اپنی بیٹی سے شادی کرواتا ہوں, تو اپنا مذہب چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر, یعنی عیسائیت اختیار کر لے, میں تجھے چھوڑ دوں گا, رہا کر دوں گا اور میں تیری شادی کروا دوں گا. اور یہاں یہ بات سنو, عیسائی لوگوں کے نزدیک, یعنی جو سینٹ اور پادری, ان لوگوں کے نزدیک یہ بات ممنوع اور مکروہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ شادی کرے. تو وہ اس بات پر آمدہ نہیں ہوا, اس بات پر اس نے ہاں میں حامی نہیں بھری اور کہا نہیں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں شادی تو نہیں کروں گا اور نہیں یہ میرا مذہب بدل کر آپ کے مذہب میں آؤ. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, ایک کام کرو, اسے پکڑو اور اس کو پھانسی کے پھندے چڑھا دو. 14 فروری کو اسے پھانسی دی گئی ہے. اسی خوشی میں آج 14 فروری ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے. اب اس کا پس منظر یہ ہے, لیکن آج کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ دن کیوں, کس طرح اور کیسے منایا جا رہا ہے. اس کا یہ پس منظر ہے. لیکن جب 14 فروری کو اسے پھانسی دی گئی تو اس کی پھانسی میں انسائکلوپیڈیا آف نالج اور جو کتاب بتائی اس میں لکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس دن 3 پادریوں کو پھانسی دی گئی تھی اور تینوں اسی کیس میں
پھانسی، تینوں کو اسی کیس میں پھانسی دی گئی۔ لیکن بہرحال یہ جو تہوار ہے کہ اس کا پس منظر کچھ بھی ہو اور کسی بھی طرح کس کو بھی پھانسی دی گئی، میں اب یہ بتاتا ہوں کہ اس دن جو گندی اور غلط جو رسومات جو ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں وہ کیا ہے۔ امریکہ میں اور اٹلی میں، جاپان میں اس دن میں کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی عورت صبح سویرے اپنے گھر کی کھڑکی سے کسی پرندے کو دیکھ لے یا کوئی پرندہ اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لڑکی کی شادی کسی ملاح سے ہوگی۔ یعنی ملاح کسے کہتے ہیں؟ جو بوٹ چلاتا ہے، جو جہاز چلاتا ہے، اس سے شادی ہوگی اور اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اور اگر اس نے کسی گولڈن برڈز کو دیکھ لیا، سنہرے کسی جانور کو دیکھ لیا، تو اس کی شادی مالدار سے ہوگی اور اس کی زندگی ناخوشگوار گزرے گی۔ یہ گندی رسم ہے ان کے نزدیک۔ اور اٹلی کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہے کہ اس کی کتنی اولاد ہے تو وہ ایک ایپل لے اور ایپل کو بیچ میں سے کاٹے، کاٹنے کے بعد جتنے چھوٹے چھوٹے بیج جس کے اوپر آ جائے سمجھ جائے کہ اس کے اتنے بچے پیدا ہو گئے۔ یہ گندی رسم تھی جو اس دن منائی جاتی تھی، اور آج اس کا کچھ اور طریقہ رہا ہے۔ بہرحال اس دن میں جو خاص طور پر ہمارے جو نوجوان، ہمارے جو بھائی ہیں جو کالجز یا اسی طرح یونیورسٹیز میں اور اپنے کسی دکانوں میں کام کرتے ہیں، اس دن کو بہت جوش اور خروش سے مناتے ہیں۔ اور لڑکیاں بھی اس سے کوسوں دور نہیں ہیں، بلکہ لڑکیاں جو ہماری بہنیں ہیں مسلمان، وہ بھی اس کام کے اندر پورا ساتھ دے رہی ہے۔ یاد رہے یہاں پر کہ آج ویلنٹائن ڈے پر جو ایک دوسرے کو آئی لو یو اور آئی مس یو کے جو الفاظ کہے جاتے ہیں، اور لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کو کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ پوری زندگی رہنے کے لیے تیار ہوں، بوائے فرینڈ گرلس فرینڈز کو کہتا ہے کہ آپ جیسا مجھے کہاں کوئی ملے گا، ایسے جو سڑک چھاپ جو عشاق ہوتے ہیں، جو راستوں پر ایسے ہی عشاق، ان کے اسی الفاظ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی گندی اور کتنی گراؤنی بات ہے کہ ایک لڑکی اور ایک مرد، ایک بوائے فرینڈ ایک گرل فرینڈ کو اس طرح باتیں کرتے۔ اس کی ہرگز اسلام اجازت نہیں دے رہا ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بات صاف طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں، جو ہمارے نوجوان بہنیں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں آج تم اپنے ایک بوائے فرینڈ کو یہ کہتے ہو کہ آئی لو یو، آئی مس یو، یعنی میں تم سے محبت کرتا ہوں یا میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کون سی ایک محبت ہے؟ جو تمہاری محبت صرف ایک چاکلیٹ پر منحصر ہے۔ اگر تم نے اسے چاکلیٹ دیا تو وہ تجھ سے محبت، اگر اس نے اس کو چاکلیٹ نہیں دیا تو محبت نہیں، اگر اس نے اس کو آئی لو یو کہا تھا تبھی محبت، ورنہ محبت نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لعنت ہو اسی محبت پر، لعنت ہو اسی محبت پر۔ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر میرے نوجوانوں تمہیں محبت کرنی تھی تو کہتے اللہ کو آئی لو یو اللہ، کہتے آئی لو یو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میری بہنوں سے میں کہتا ہوں آپ کہتے آئی لو یو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے آئی لو یو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو آئیڈل کو پسند کرتا ہوں، میں آپ کی زندگی کو پسند کرتا ہوں۔ آپ ان کی زندگی کو اگر اپناتے، ان کی زندگی کو سمجھتے، ان کی زندگی سے محبت کرتے تو آپ کو ان کی زندگی کی تمام چیزیں پسند آتی، اور آخرت تو آخرت، دنیا میں بھی آپ اس کا فائدہ اور اس کا لطف محسوس کرتے۔ لیکن افسوس آج ہمارا نوجوان صرف ایک لڑکی کے آئی لو یو کہنے کے اوپر ترس رہا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھو پیپروں کے اندر جو اخبارات آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ پڑھیے کبھی ٹائٹل کہ ایک بچی نے اپنے بھائی سمیت قتل کر دیا، پھر نیچے پڑھیے کیا وجہ رہی، یہی وجہ کہ اس کے گھر والوں نے اس سے شادی نہیں کروائی تو وہ سلاخوں میں چلی گئی یا پھانسی کے پھندے پر لٹک گئی۔ یا بہت خبریں آتی ہے اس طرح، آپ پیپروں کے اندر پڑھتے ہوگے کہ محبت کا بھوت سوار رہا اور قتل کی طرف پہنچ گئے۔ اس طرح کے ٹائٹل آپ پڑھو گے پیپر میں، اور ویلنٹائن ڈے کے موقع پر جو اس طرح کی فحاشی اور اس طرح کی عریانیت اور اس طرح کی بے حیائی ہمارے آج ماحول میں چل رہی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ اپنی زندگی پر رحم کھاؤ
کھاؤ, اپنے فیوچر پر رحم کھاؤ, اپنے دین پر رحم کھاؤ, اور یہ گندے رسومات اور یہ گندی چیزیں چھوڑو اور اس طرح کی محبت نہ کرو. میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, اگر محبت کرنی ہے تو کرو اپنی ماں سے محبت, اگر محبت کرنی ہے تو کرو اپنے باپ سے محبت, اگر محبت کرنی ہے تو کرو اپنے اہل خانہ سے محبت, اگر محبت کرنی ہے تو کرو اپنے گھر والوں سے محبت, اگر محبت کرنی ہے تو کرو اپنا پڑوسی سے اور اپنے غریبوں سے محبت کرو. ان کے ساتھ محبت کرنے میں تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے. یہ باہر کی محبت اور ایک نوجوانی کی جوانی کی محبت کبھی انسان کو ساتھ نہیں دیتی ہے. شاعر مشرق کا ایک شعر ہے, لیکن میں وہ شعر نہیں پڑھوں گا, اس کا خلاصہ یہی بتا دوں کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں محبت کرتا ہے تو اس کی ابتدا بھی رسوائی ہوتی ہے, یعنی ذلت اور خار ہوتے ہیں, اور جب انجام ہوتا ہے وہ بھی رسوائی ہوتی ہے. شاعر مشرق کا جو شعر ہے میں اس کا خلاصہ پیش کر دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور آپ نے ہمیں جو بتایا, الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا ایمان ہی کا ایک شعبہ ہے. اور کہا آگے بخاری شریف کی حدیث ہے, ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء, کہ ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے اور ایک عادت ہوتی ہے, لیکن اسلام کی خصلت, اسلام کی پہچان اور اسلام کی انفرادیت حیا ہے. یعنی حیا انسان کے لیے اتنا قیمتی اور اتنا جوہر, ایک ایسی چیز بنا دیا کہ جب تک حیا انسان میں رہے گی. آگے ایک اور حدیث یاد آ گئی مجھے, کہ جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے, یعنی حیا جب تجھ سے ساکت ہو جائے تو جو چاہے تیرا دل تو کر. یعنی اب پوری چھوٹ ہے, پوری اجازت دے دی اسلام نے, جب حیا ختم ہو جائے جو چاہے وہ کر لو. لیکن اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ یہ جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں, اللہ کے واسطے اس کو اپنے رسم ختم کیجئے اور اسلام کو اس کے ذریعے بدنام نہ کیجئے. اسلام میں صرف 2 ہی تہوار ہے, اور وہ بھی صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ اسلام میں کوئی تہوار نہیں ہے. اور ان 2 دنوں میں بھی ہمیں کیا کام کرنا ہے, اس سے پہلے کیا کام کرنے ہیں, اس کے بعد ہمیں کیا کام کرنے ہیں, یہ تمام کے تمام چیزیں ہمیں اسلام نے بتا دیے ہیں. اب اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی تہوار نہیں ہے, اب ہمارے لیے کوئی گندی رسم نہیں ہے. اس موقع پر کئی ہمارے دوست اور احباب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ ہمیں محبت نہیں کرنے دیتے, یہ محبت تو بہت اچھی چیز ہے. میں مانتا ہوں محبت بہت اچھی چیز ہے. محبت کے اس لفظ کو گندا اور اس لفظ کو بیکار کرنے والے یہ سڑک چھاپ جو عشاق ہیں ان لوگوں نے خراب کر رکھا ہے. ورنہ محبت اتنی بہترین چیز ہے کہ اپنے والدہ سے محبت کیجئے, اپنے والد سے محبت کیجئے, اپنی بہن سے محبت کیجئے, اپنے بھائی سے محبت کرو, اپنے اہل خانہ سے محبت کرو, ان کے ساتھ رات کو بیٹھو, ان کے دل کی باتیں سنو, ان کے پیر دباؤ, ان کے پاس بیٹھو, ان کی اچھی اچھی باتیں سنو. یہ سب چیزیں محبت کی ایک ذرائع ہے, محبت کے لیے ایک بہت قیمتی چیز ہے. لیکن نہیں, آج ہم ایک آئی لو یو اور ایک چاکلیٹ اور اسی طرح جو گندی رسم ہے اسی کے اوپر ہم تلے ہوئے کہ نہیں, جب تک ہمیں کوئی چاکلیٹ دیتا ہے تبھی ہم اس کی محبت کو سویکار کریں گے, تبھی ہم اس کی محبت کو قبول کریں گے, لیکن ہرگز نہیں. اور اس دن ہماری بہنیں جو اسکول میں پڑھتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی منگنیاں اور اپنے رشتے طے کرتے ہیں. اسلام کے نزدیک کنواری لڑکی کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنا رشتہ تلاش کرے, اس کا رشتہ اس کے ولی طے کریں گے. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ رضامندی اس کی ہونی چاہیے, وہ بات کی بات ہے, لیکن تلاش اسے نہیں کرنا ہے, تلاش تو اہل خانہ ہی کریں گے. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں جاتے سمے کہ یہ جو ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں اس کے اندر ہماری میڈیا بھی دور نہیں رہتی. یہ ٹی وی چینلز اور اسی طرح اشتہارات, پوسٹرز آپ دیکھتے ہوگے راستوں میں کہیں لگائے ہوئے پوسٹرز, آپ دیکھو وہاں جن کی تصویر ہے بالکل برہنہ کھڑی ہے. کیا وجہ ہے اس کے برہنہ کھڑے رہنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مغرب سمجھتے ہیں کہ جتنے اسے دیکھیں گے, جتنی مرتبہ اسے دیکھیں گے, اس کے دل کے اندر بھی اسی طرح کی بات آئے گی کہ میں بھی ایسے ہی کروں, یہ جس طرح کھڑی ہے میں بھی اسی طرح کھڑی رہوں, یہ جس طرح یہ مرد کھڑا ہے ویسے ہی میں کھڑا رہوں. یہ اس طرح کی اس کی جب تھنکنگ ہو جائے گی, اس کی ایک سوچ ہو جائے گی, وہ بھی برہنہ کھڑے ہونے میں پھر کوئی عیب محسوس نہیں کرے گی اور نہیں کرے گا.
اسی لیے آج ان کی پوری کوشش ہے کہ تمام ذرائع ابلاغ جو ہے موبائل کے ذریعے ہو، ٹی وی کے ذریعے ہو، خبروں کے ذریعے ہو، پیپرز کے ذریعے ہو، اشتہارات کے ذریعے ہو، ان تمام کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی ذریعے نوع انسان جو ہے انسان کو حیوانوں کی طرف لے جائے، یعنی انسان اور جانوروں کے بیچ میں جو دیوار ہے اس کو ختم کر دی جائے۔ معلوم ہوا، آگے لکھنے والے یہ بات لکھتے ہیں، معلوم ہوا کہ دیکھنے والے کا اثر یعنی دیکھنے کا اثر انسان کے قلب کے اوپر بہت تیزی سے پڑتا ہے، اس لیے ہماری جو تھنکنگ کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ آج ہم اچھے سے اچھے دیکھیں گے، کسی مالدار کو دیکھیں، ہماری تھنکنگ یہ ہوگی کہ میں بھی ایسا بنوں۔ اگر کسی غریب کو دیکھتے رہیں گے، ہماری تھنکنگ یہی ہوگی کہ میں ہمیشہ غریب کی طرف ہی رہوں۔ بہرحال تو اس دن ہمیں اپنے جو ذرائع ابلاغ ہے ان کے ذریعے بھی اپنے حیا کو ہمیں باقی رکھنا ہے، ہمیں اپنے ہاتھوں سے نہیں گنوانا ہے۔ اور قاہرہ یونیورسٹی کے میں اخیر میں جاتے ہوئے ایک رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا کہ جو لو میرج کرتے ہیں اور ارینج میرج یعنی اپنے ماحول میں اپنے معاشرے میں جو مروجہ ایک شادی کا ایک جو نظم ہے، اس میں انہوں نے یونیورسٹی والوں نے اس بات پر ڈیٹا تیار کیا اور سروے لیا کہ ہم دیکھیں کہ لو میرج کامیاب ہے یا ارینج میرج کامیاب ہے۔ جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ لو میرج 100 یعنی 100% میں سے صرف اور صرف 20% کامیاب ہے اور 80% ناکام ہے لو میرج، قاہرہ یونیورسٹی کی یہ رپورٹ ہے۔ اور کہا کہ ارینج میرج میں کیا حال ہے، تو کہا ارینج میرج میں 80% کامیاب ہے اور 30% ناکام ہے۔ معلوم ہوا کہ فحاشی، عریانیت، بے حیائی کے ذریعے اپنا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے، اپنا کام جوں کا تو رہتا ہے، جہاں تھے وہیں رہتے ہیں۔ یہ بس ایک نام دے دیا ہے ویلنٹائن، اور اس دن فحاشی بہت ہوتی ہے، بے حیائی کی جاتی ہے، آپس میں میل ملاپ ہوتا ہے، جس سے اسلام نے روکا ہے اس سے بھی آج ہم عبور کر جاتے ہیں۔ تو میں آپ تمام نوجوانوں سے یہی درخواست کروں گا، یہی ریکویسٹ کروں گا، اللہ کے واسطے اپنے جوانی پر رحم کھاؤ، اپنے فیوچر پر رحم کھاؤ، اپنے دین پر رحم کھاؤ، اور محبت میں نہیں کہتا ہوں کہ محبت نہ کرو، محبت کرو اپنے بیوی سے۔ کیوں اپنے بیوی سے محبت نہیں کرتے؟ کیوں اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتے؟ کون تمہیں روکتا ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے محبت کرنے سے؟ اپنے بیوی سے محبت کرو۔ اگر تمہارے گھر اپنے شریک حیات ہے، اگر شادی شدہ ہو تو اپنے بیوی سے محبت کرو، اولاد ہے اولاد سے محبت کرو، لیکن نہیں، گھر میں کسی سے محبت نہیں کرنی۔ ہم تو باہر والوں سے آئی لو یو اور آئی مس یو والے جملے سننے کے لیے تیار ہے۔ تو دیکھو، اسلام نے بھی آگے یہی دروازہ کھول رکھا ہے کہ جب حیا انسان سے ساکت ہو جاتی ہے تو وہ جو چاہے وہ کرے۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ ہر انسان کی توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ ہمیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ آج تک ہم نے اپنی زندگی کو لایانی کاموں میں گزار دیے، یعنی گندی چیزوں میں، یہاں جو کام نہیں کرنا تھا ہم نے اس کو انجام دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو کہ اللہ، آج تک کی زندگی تو ہماری گزر گئی جو کہ تو، لیکن آئندہ جو زندگی ہے وہ آپ کے احکام پر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے نبی کے احکام پر گزارنے والا بنا دیجئے۔ اور یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ تمام جو باتیں میں بتائی ہے، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس پر خود عمل کیجئے، خود عمل کیجئے، اپنے گھر والوں کو بتائیے، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ اپنے دوست اور احباب میں بھی اس بات کو بتائیں کہ ان کو بتاؤ کہ یہ حیا کیا ہے، بے حیائی کیا ہے، اور اس سے حیا سے ایک انسان کی بہن بھی محفوظ ہے، دوسرے کی بہن بھی محفوظ ہے، اور گھر کے ہر فرد محفوظ ہے۔ تو اپنی اس بات کو لوگوں تک پہنچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤ، اپنی بہن بھائیوں کو۔ اور میں پیرنٹس کے ذریعے اس بات کے اخیر میں ریکویسٹ کروں گا کہ پیرنٹس کان کھول کر سن لیں۔ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے تو ہم نہیں روکتے ہیں، منع نہیں کرتے، پڑھائیے، آپ اسے اچھی سے اچھی تعلیم دیجیے، لیکن ان گندی جو رسومات ہے، یہ دن، یہ ایام جو آتے ہیں،
ان دنوں میں ہمیں اپنے بچوں کو روکنا ہے، اپنے بچوں کو منع کرنا ہے، ان کی اس بات پر اصلاح کرنی ہے کہ اس دن ہمیں کوئی گندی رسم نہیں منانی ہے۔ اور اسی طرح ٹی وی چینلز کے ذریعے جو ہم گندی چیزیں دیکھتے ہیں اس سے اللہ کے واسطے اس سے پرہیز کیجئے، اس سے آپ کے گھروں میں برکت ہوگی، اس سے آپ کے گھروں میں اتحاد ہوگا، اس سے آپ کے گھروں میں ایک فراوانی ہوگی، آپسی ایک محبت اور میل ملاپ ہوگی۔ اگر یہ گندی چیزیں ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں تو اس سے ہرگز برکت نہیں ہوتی ہے، اور قرآن کی جو ایک نورانیت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالی ہم سے کھینچ لیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری کہی ہوئی باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔